बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, कहते हैं कि अवाम जो है हुक्मरानों को फॉलो करते हैं। हुक्मरानों की आदत जैसी होती हैं वो या तो अवाम अपना लेते हैं या अपनाने की कोशिश करते हैं। अब किसी और चीज़ का पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ अपनाई जा रही है, फॉलो की जा रही है या उस पर चलने की कोशिश की जा रही है, वो भीख मांगना है। जहाँ तक हुक्मरानों का ताल्लुक है तो वो अपनी अयाशियों के लिए भीख मांगते हैं, बाहर से लोन लेकर आते हैं और फिर बिलाखिर वो अदायगी तो अवाम की जेबों से होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अवाम की बात करें तो गुज़श्ता चंद सालों में देखा जा रहा है कि भीख मांगने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पेशा भीख मांगना है। यानी तकरीबन 24 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ जो लोग हैं वो बराह रास्त उनका जो कारोबार है, उनका जो पेशा है वो भीख मांगना है। अब ये कितने तशवीशनाक सूरत हाल है, और ये सिर्फ बात किताबों की हद तक नहीं है, बात कहने की नहीं है, बल्कि आप बाज़ार का रुख करें आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाता है। एक वक्त था, चकवाल की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर मुज़ाफ़ाती इलाकों से चंद लोग आया करते थे, वो सब के जाने पहचाने होते थे, सब लोग उनको जानते थे और वो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मांगते थे, बल्कि उनकी जो डिमांड हुआ करती थी वो कोई आटा मांग लेता था, कोई और ऐसा खुश्क राशन मांग कर वो खुशबाश अपने घरों को लौट जाते थे। लेकिन फिर जिद्दत आई, जिस तरह और शोबों में जिद्दत आई, अब इसमें भी जिद्दत आ चुकी है। अब आपको बहुत से ऐसे भिखारी नज़र आएंगे जिनके मुख्तलिफ रूप होंगे। बड़े बड़े सफ़ेद पोश होंगे जो आपको कोई मजबूरी का बता रहा होगा, किसी ने साथ बच्चे खड़े कर रखे होंगे, कोई खातून होगी बापर्दा, साथ 2 बच्चियां उसने खड़ी कर रखी होंगी, इसी तरह वो अपनी मजबूरी बता रही होगी। किसी ने अद्वियात की एक फ़हरिस्त पकड़ी होगी, कोई बस स्टैंड के पास खड़ा होगा और आप सबको कहेगा कि मेरे पास किराया नहीं है। ये चीज़ें तो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन अब इसमें कुछ चंद चीज़ें और भी शामिल हो चुकी है। छप्पड़ बाज़ार का आप रुख करें, वहाँ आपको हर वक्त 2-3 मर्द नज़र आएंगे जिन्होंने ख़वातीन का भेस बदला हुआ है और वो भीख मांग रहे हैं। ये शुरू में 1 थे, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, और अब अगर हम पूरे चकवाल की बात करें तो इनकी तादाद तकरीबन 15 के करीब हो चुकी है, क्योंकि ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। आपकी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बस आपने सुबह निकलना है, थोड़ा सा मेकअप करना है, एक चादर सी ले लेनी है, एक हुलिया बनाना है, भले आपकी दाढ़ी साफ़ नज़र आ रही हो, बस आपने हुलिया औरत वाला बनाना है और मुंह पर कुछ पाउडर लगा लें तो काम तैयार है, आपका कारोबार चल पड़ेगा। तो इस तरफ ये रुझान भी बड़ा है और ये सूरत हाल हमें बाज़ार में नज़र आ रही है। एक और अब जो ग्रोह है वो हमारे सामने, इससे पहले हम देखते थे कि जनूबी पंजाब से बड़ी तादाद में लोग आया करते थे, कबीलों की शक्ल में, काफ़िलों की शक्ल में। फिर यहाँ पर वो बाकायदा झुग्गियों का एक बस्ती आबाद कर लेते और फिर उनके बच्चे, ख़वातीन वो भीख मांगने पर लग जाते, जबकि मर्द हजरात वो झुग्गी की हिफाजत पर मुतय्यन होते, वो बाहर कदम नहीं निकालते थे, वहीं अपना शुगल मेला जारी रखते। और ये ख़वातीन और बच्चे जब रात को लौट कर जाते तो इनके साथ खाना भी होता, इनके पास पैसे भी होते, तो इसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। लेकिन अब ये फील्ड भी थोड़ी वसी हुई है, अब सिंध से भी काफ़िले आना शुरू हो गए हैं, खैरपुर से, दीगर और इलाकों से वो लोग यहाँ आ रहे हैं, भीख मांगते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी देखी गई है कि सिर्फ वो ख़ुद भीख नहीं मांग रहे, बल्कि ठेकों पर ऐसे माजूर बच्चों को भी साथ लाते हैं। अभी एक फैमिली से मेरी बात हुई, भीख मांगने वाली एक फैमिली थी, उससे मैंने पूछा, एक बच्चा भी माजूर बच्चा जो बिल्कुल चल नहीं सकता, बल्कि वो रेंगता है, पूरा दिन वो रेंग कर भीख मांगता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चा आपका है? तो उसने बड़ी फराग दिली से बताया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, बल्कि मैंने 3 माह के लिए ठेके पे ले रखा है। सिंध से वो लेकर आई है, 3 माह से भीख मंगवाएंगी, वापस जाकर जो ठेके की रकम है उनको अदा होगी और बाकी रकम वो अपनी जेब में डाल लेगी।
یعنی ٹھیکے پر پہلے بہت سے کام آپ نے سنے ہوں گے، لیکن بھیک جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ٹھیکے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم شاہدولہ جو ہیں ان کے بارے میں سنتے تھے کہ ان کو ٹھیکے پر لایا جاتا ہے، وہ تو چلے ایک الگ سے کہانی ہے، لیکن اب معذور بچوں کو بھی لایا جا رہا ہے۔ اب یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ کسی کا بچہ معذور ہوا اور اس نے اس کام پہ لگا دیا، کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ تحقیق کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بچے ہیں کون، کہاں سے آئے، کیا یہ معذور پیدا ہوئے ہیں یا ان کو معذور بنا دیا گیا ہے، کیا جو لوگ ان کو ٹھیکے پر دے رہے ہیں یہ انہی کے بچے ہیں یا کسی اور کے لختے جگر ہیں اور انہوں نے کہیں اغوا کیے یا کسی طریقے سے حاصل کیے اور ان کو معذور کیا اور اب بھیک مانگنے پر لگا دیا ہے۔ یہ ایجنسیوں کا یہ بھی کام ہے، یہ سرکاری اداروں کا کام ہے کہ وہ اس پر چھان بین وہ کرے۔ دوسرا اس میں قصور ہمارا بھی ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، ان سب لوگوں کا ہے جو ان کو دل کھول کر بھیک دیتے ہیں۔ ویسے ہمدردی رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں، تو انسانیت کا آپ سمجھ لیں انسان ہونے کی ایک پہچان ہے، لیکن کم سے کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ مستحق تک اس کا حق پہنچا دیں۔ ضروری ہے کہ آپ نے پیشہ ور کو ہی بھیک دینی ہے، آپ کیوں نہیں اپنے رشتہ داروں میں وہ لوگ تلاش کر لیتے جو سفید پوش ہیں، جن کے پاس بل آیا ہوا ہے، ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ چوری چھپ کے کسی اور طریقے سے ان کی مدد کر دیں، یقین جانیے اللہ اس پہ بہت راضی ہوگا۔ اسی طرح چلے اپنے عزیز رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو کوئی محنت مزدوری کرتا شخص نظر آئے، اس سے کچھ چیز خرید لے۔ ویسے ہمارا عمومی رویہ ہے، ہم مزدور کے ساتھ بڑی تکرار کرتے ہیں۔ اگر کوئی فروٹ والا ہے، کوئی ٹھیلے والا ہے، کسی سے کوئی چنے لینے ہیں، اس کو 10 روپے فالتو نہیں دیں گے، حالانکہ اس کو دے دینے چاہیے۔ وہ کام کر رہا ہے، ہوٹل پر کوئی کام کر رہا ہے، ویٹر ہے، تو اس کو ٹپ دے دینی چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے مانگنے کا جو راستہ ہے اس کو ترک کرتے ہوئے محنت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ بھی آپ فراغ دلی دکھا لیں، آپ نے بجائے اس کے کہ کسی پیشہ ور کو بھیک دینی ہے، ایک بجٹ کے تحت آپ ان لوگوں کی مدد کر دیا کریں جنہوں نے اپنا راستہ جو ہے وہ محنت میں رکھا ہے، محنت میں اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب بات صرف بازاروں کی حد تک نہیں ہے، بات صرف دکانوں کی نہیں ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ مساجد میں بھی پورے ایک گروہ آ جاتے ہیں، جیسے ہی جماعت ختم ہوگی تو پھر ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ اپنی درد بھری کہانی سنائے گا۔ چلے ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ درست کہہ رہا ہے یا اس کی کہانی جو ہے وہ جھوٹی ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنے دور دراز علاقوں سے یہ جو لوگ آتے ہیں تو کہا جہاں پر وہ مدارس، جہاں پر وہ مساجد بنائی گئی ہیں، کیا وہاں لوگ نہیں ہیں جو ان کی مدد کرتے ہوں؟ کیا ان کے جو قریبی اضلاع ہیں وہاں پر بھی نہیں ہے؟ یعنی آپ کہہ لیں کہ 600 کلومیٹر 700 کلومیٹر دور سے وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی مساجد اور مدارس موجود ہیں۔ اول خیش بعد درویش، سب سے پہلے ان کا حق ہے، پھر بتدریج آپ کو اللہ جتنا دے آپ نیکی کے کام میں لگاتے رہے۔ تو اس کام میں بھی بڑی تیزی آئی ہے، اور یہ تیزی صرف اندرون ملک ہی نہیں ہے بلکہ سعودیہ اور دبئی سے بھی ہمارے یہ جاں باز پکڑے گئے ہیں، کہ وزٹ ویزے پہ تھے اور وہاں جا کر یہ کام دھندا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کئی پابندیوں کا سامنا ہے۔ یعنی ہم کچھ چیز اور ایکسپورٹ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، بھکاری گداگر ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ باہر جا کر مانگتے ہیں اور مالا مال ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اب ان ممالک کی پولیس نے بھی ان کو پہچان لیا ہے، وہ فوری طور پر ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور ان کا کام دھندا ٹھپ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پک اینڈ ڈراپ سروس بھی یہاں موجود ہے، ریڑے والا رکشہ ہے، آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو، جس میں خواتین اور بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کرتے ہوں گے، بلکہ ان کو داد دیتے ہوں گے کہ یہ کہیں مزدوری پر جا رہے ہیں۔ وہ بالکل مزدوری پر نہیں جاتے، بلکہ یہ پک اینڈ ڈراپ سروس ہے، ایک روٹ ہوتا ہے ان کا، اور وہ بچے اور خواتین اپنے اپنے مقامات پر اترتے جاتے ہیں، وہ ان کو اتارتا رہتا ہے اور پھر شام کو اسی طرح واپس آ کے ان کو پک کرتا ہے اور گھر آ جاتے ہیں۔ یہ پورا دن کی کمائی لے کر یہ قافلے کی شکل میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں، بہت سارے نئے آئیڈیاز بھی انٹروڈیوس کرا دیے گئے ہیں، لیکن
ہمارا کام ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، سب نے زکوٰۃ صدقات کی مد میں بہت کچھ دینا ہے، دینا بھی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن خدا کے لیے یہ صرف آپ سر سے ٹلانے والی بات نہ کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ مستحق کو کم سے کم تلاش تو کریں، تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ارد گرد نظر آ جائے گا۔ وہ لوگ ہوں گے، وہ سفید پوش ہوں گے جو ہاتھ پھیلاتے نہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ آپ کی ترجیح وہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان پیشہ ور لوگوں کو دے کر ثواب کے بجائے گناہ کما لیں، اور اپنی طرف سے یہ سوچ لیں کہ آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے ساتھ یہ ساری چیزیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ کس طرح ہم نے مستحق تک اس کا حق پہنچانا ہے۔ تو صدقہ خیرات اللہ پاک قبول کرے، آپ ضرور دیں، کھل کے دیں، جتنا دیں گے اس سے کئی گنا واپس آئے گا، لیکن مستحق کو دیں، اس کو دیں جس کو ضرورت ہے، اور جو بھیک مانگنے کی لعنت سے کوسوں دور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔